تو حضرت ذوالنون مصری سے جس شخص نے پوچھا آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے کر کے چلتے چلتے کچھ دور چلتے ہیں تو کیا دیکھ رہا ہے جانے والا شخص کہ فقیر مجھے کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ جیسے اس نے آپ سے آبادی کا پتہ پوچھا، ذوالنون مصری نے ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جو سامنے جگہ دکھائی دے رہی ہے یہی آبادی ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ آپ کے چہرے پہ ایک تماچا مارا۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کے کردار کو دیکھیں، جب اس نے آپ کے منہ پہ تماچا مارا حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ شاید تم ناراض ہو گئے۔ تو اس نے کہا دیکھنے میں تو بڑے بھولے بھالے نظر آتے ہو، چہرے سے تقویٰ کا نور نظر آ رہا ہے، اور یہ قبرستان کو جسے شہر خاموشہ کہا جاتا ہے اسے تم آبادی کہہ رہے ہو، یہ آبادی ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا یہ اپنے اپنے سمجھ کی بات ہوتی ہے میرے دوست، میں نے تو اسی کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہی لوگوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری اس سے فرماتے ہیں کہ سنو، شہر تو جس کو تم شہر کہتے ہو تو شہر سے لوگوں کو میں نے آتے ہوئے اسی قبرستان میں دیکھا ہے، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے لوگوں کو آباد ہوتے ہوئے شہر میں نہیں بلکہ آباد ہوتے ہوئے اس قبرستان میں دیکھا ہے۔ اور سنو، شہر کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے اور یہاں لوگوں کو بستے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے سمجھ سے آبادی یہی ہے، اور یہاں سے جو بھی آیا ہے صبح قیامت تک یہی رہے گا۔ لوگ شہر سے یہاں آتے ہیں، اسی لیے میں نے یہی کا پتہ بتایا تھا، ہم نے اسی کو آبادی سمجھا ہے، اسی کو اپنا گھر سمجھا ہے۔ اب جو جس کو اپنا گھر سمجھ لے، اب جس کی سمجھ جہاں تک کام کرتی ہے، جس کی ذہنیت، جس کا عقل جہاں تک کام کرتا ہے وہ اپنے عقل سے سمجھ لیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے کردار کو دیکھیں، ان کا قول جو ہے، کوئی بھی قول جو ہے، کوئی بھی فعل جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے، باتیں کچھ اور ہوا کرتی ہیں لیکن سمجھنے والا سمجھ جایا کرتا ہے۔ حضور پیر و مرشد کا ایک شعر میں پڑھا کرتا ہوں کہ ان کے نظر کرم کا اثر ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں ان کی نظر کرم کا اثر ہو گیا، لوح محفوظ پیش نظر ہو گیا۔ ان کی نظر کرم کا اثر ہو گیا۔ جب سرکار کی نظر پڑ جائے تو بندے کے لیے لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ حضور پیر مرشد کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک حدیث سنائی کہ قلب المؤمنین عرش اللہ، مومن کا قلب جو ہوتا ہے وہ خدا کا عرش ہوتا ہے۔ اور عرش کیا چیز ہے؟ عرش وہ جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، عرش وہ ہے جس پہ رب کی خاص تجلی ہوا کرتی ہے، جس پہ خاص رب کا جلوہ ہوا کرتا ہے، اسے عرش کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں جس پر نگاہ مصطفیٰ ہو جائے اس کے دلوں میں لوح محفوظ ہوا کرتا ہے، نگاہ کو بند کرتا ہے، اپنی تقدیر دیکھ لیا کرتا ہے، اپنی تو اپنی ہے، دنیا والوں کی تقدیر دیکھ لیا کرتا ہے کہ کس کے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ والوں کا یہ عالم ہے، تو میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں شعر کی گہرائی میں جائیں، آپ نے جو معرفانہ کلام لکھا ہے یہ تو بڑے بڑے عالم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم جیسے گناہگار آدمی آپ کے قدموں کا دھول، آپ کے جوتوں کے جو دھول لگا ہوا ہے اس لائق بھی میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ ان کی کرم نوازی ہے، یہ ان کی عنایتیں ہیں، ان کا فیضان ہے کہ حضور پیر و مرشد اس لائق اپنے مریدوں کو سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس لائق بنا دیا کرتے ہیں کہ ہر سماج میں کھڑا ہو جائے، جہاں بھی چلا جائے، جہاں بھی کھڑا ہو جائے تو لوگ دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں کہ دیوانے رسول آ رہا ہے، دیوانے شیخ العالم جا رہا ہے۔ آپ نے ایک ایسی پہچان بنائی ہے، آپ ایک ایسی محبت دلوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، دلوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ دل کی لہروں سے چہرے چمک اٹھتے ہیں اور چہروں کی حقانیت بنا دیا کرتی ہے کہ جانے والا پیغمبر اسلام کا سچا عاشق جانا ہے۔ تو دنیا میں یہ ایسے کارخانے کے مالک ہیں الحمدللہ کہ جو نبی کا کارخانہ ہے، اور اسی کارخانے سے جو دولت ملی ہے وہ دولت لوگوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جائیں کہ آپ فرماتے ہیں ان کی نظر کرم کا اثر ہو گیا، ان کی نظر کرم کا اثر ہو گیا، لوح محفوظ پیش نظر ہو گیا، لوح محفوظ پیش نظر ہو گیا۔
ایک روایت میں یاد آتی ہے، حضرت عباس نے میرے سرکار کے جو چچا ہیں حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، میرے سرکار میرے آقا، کیا وہ زمانہ یاد ہے جب آپ 40 دن کے تھے، بستر پہ تھے، لیکن میری نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کی انگلی جدھر جدھر گردش کرتی تھی، آسماں کا چاند بھی اسی اشارے پہ چلا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ میرے سرکار سے چچا نے پوچھا کیا آپ کو وہ زمانہ یاد ہے؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں چچا یہ تو آپ بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس وقت کی باتیں ہم سے پوچھئے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا اور لوح محفوظ پر قلم کی چرچراہٹ کو، میں لوح محفوظ کا آپ دیکھیں کہاں ہے آسمان کے اوپر، لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا اس قلم کی چرچراہٹ کو میں ماں کے شکم میں ملاحظہ کیا کرتا تھا، اس قلم کی آواز کو میں ماں کے شکم میں سنا کرتا تھا۔ ارے چچا جان، صرف قلم ہی نہیں بلکہ وہ جب قلم چلتا تھا میرے بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی تھی، تو میں ماں کے شکم سے اپنے بندوں کے اپنے غلاموں کی تقدیر کو دیکھا کرتا تھا کہ میرے غلاموں کے حق میں، میرے امتی کے حق میں، کس کے حق میں کیا لکھا جا رہا ہے، یہ سارا علم جو ہے میں ماں کے شکم میں رہ کر کے دیکھا کرتا تھا۔ الحمدللہ، تو جو مصطفیٰ ماں کی شکم میں لوح محفوظ نگاہوں کے سامنے ہو، لوح محفوظ پر چلتی ہوئی قلم کو دیکھ لیا کرے، وہ مصطفیٰ یقیناً مدینے میں بیٹھ کر کے ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلام جو ہے ایک غلام کے قرب میں بیٹھے ہوئے اور ایک غلام کے قرب میں بیٹھ کر کے، ایک عاشق رسول کے قرب میں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ وہ فرماتے ہیں ان کی نظر کرم کا اثر ہو گیا، لوح محفوظ پیش نظر ہو گیا، اور ایک نظر کیا پڑی کہ غضب ہو گیا، سبحان اللہ، ایک نظر کیا پڑی، آپ فرماتے ہیں ایک نظر کیا پڑی کہ غضب ہو گیا، دل کی دنیا میں پیدا لہر ہو گیا، ایک نظر کیا پڑی کہ غضب ہو گیا، دل کی دنیا میں پیدا لہر ہو گیا۔ یہ پیری اور مریدی کا رشتہ دیکھیں کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس رشتے کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان اللہ والوں کے قرب میں آ جائیں، ان اللہ والوں کو آپ دل دے دیں، اس کے بعد آپ کو پتہ یہ محبت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان فارسی کو فارس کے رہنے والے تھے، لیکن دل میں جب جذبہ ایمان جاگ گیا تو اب کوئی بھی قید خانہ آپ کو روک نہیں سکتا تھا، آپ کے والد نے قید میں بند کر دیا، رسی میں باندھ دیا، لیکن اللہ اکبر، وہ دل میں محبت رسول کا تیور وہ بھڑکتا رہا، لہریں عشق رسول کی لہریں، اس میں لہریں چلتی رہیں، عشق رسول کا سمندر جو ہے لہریں مارتا رہا، آپ رکے نہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی آپ نے سفر میں، لیکن اللہ کے رسول کے قدموں تک پہنچ گئے۔ وہ سلمان فارسی جن کی محبت میں قربان جائیں، میرے سرکار فرماتے ہیں وہ سلمان فارسی ہیں، روایت کو پڑھیں کہ میرے سرکار نے یہ ایک واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ سلمان میری اہل بیت ہے۔ کام دیکھیں، محبت دیکھیں کہ محبت کے بنیاد پر میرے سرکار نے وہ مقام عطا کیا ہے حضرت سلمان فارسی کو کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی جو ہیں میری اہل بیت سے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس صحابی کے مقام کو دیکھیں، آپ رہنے والے فارس کے ہیں، آپ رہنے والے ایران کی سرزمین کے ہیں، لیکن محبت رسول کی بنیاد پر پیغمبر اسلام نے آپ کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ اہل بیت میں آپ نے شامل فرما لیا۔ وہ سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو دردہ سے بڑی محبت تھی، بڑی دوستی تھی حضرت سلمان فارسی سے، تو حضرت ابو